حضرات، ہمارے سروں کے اوپر سے ابھی جو یہ مہینہ گزر رہا ہے، یہ جو ایام گزر رہے ہیں، یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے، اور محرم الحرام یہ ایک عظیم الشان مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہجرت کی تھی، اور یہیں سے، اسی مہینے سے سال کا آغاز ہوا، ہجری سال کا۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، چونکہ بہت سے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو سال آغاز ہوتا ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے، اور عمومی طور پر غیر تو دور کی بات ہے، آپ مسلمانوں کے بھی ذہن کو، ان کے دماغ کو آپ پڑھ لیں گے، آپ دیکھ لیں گے، آپ سن لیں گے کہ یہ لوگ جنوری کے مہینے میں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پکنک کے لیے بھی اور پٹاخوں کے ذریعے سے غیر مسلمان اس میں حصہ لیتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، اور یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یاد رہے میرے بھائیوں، یہ جو مہینہ ہے جنوری کا مہینہ، اسلامی اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، قمری چاند کے اعتبار سے، یہ مہینہ ہمارا نیا سال کا آغاز اس مہینے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ نیا سال کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے، اس سے ہمارا سال کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام کی اہمیت قرآن و احادیث میں بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے قرآن مجید کا تو آپ کو سورہ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر آپ کو ملے گا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہیں۔ کتنا ہے؟ اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں مہینوں کی گنتی 12 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض۔ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مہینوں کی گنتی جو ہے وہ شاید اب شروع ہوا ہے، یا 1-2 دن بعد شروع ہوا، یا 1-2 سال بعد، 100 سال، 500 سال، 1000 سال پہلے شروع ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یوم خلق السماوات والارض، کہ مہینوں کی جو گنتی ہے یہ اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی بھی شروع کر دی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آسمان و زمین اللہ رب العالمین نے کب بنایا، اور اس دن سے یہ چلتا آ رہا ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ مہینوں کی گنتی جو 12 مہینے دیکھ رہے ہیں، یہ جنوری فروری سے یہاں سے شروع ہوا، یہاں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے، یوم خلق السماوات والارض، کہ ہم نے مہینوں کی گنتی کی شروعات جس دن آسمان اور زمین کو بنایا، اسی دن سے اس کی شروعات ہو گئی۔ جی ہاں، اب آئیے آگے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، منہا اربعۃ حرم، ان حرمت والے مہینوں میں سے، یہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں
جو حرمت والا مہینہ ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ رب العالمین نے کہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اہمیت والے ہیں۔ جی ہاں، اب آپ کہیں گے کہ وہ 4 مہینے کون کون سے مہینے، ہمیں تو نہیں معلوم، اور صحیح معنوں میں 1-2 نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھ دیا جائے، بتاؤ کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ پہلی بات تو حرمت والا مہینہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ حرمت والا کیا مہینہ ہے؟ آگے چلیے ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ دیکھیے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور آگے اللہ رب العالمین نے کون کون سے مہینے ہیں یہاں نہیں ذکر کیا۔ اب آئیے حدیث کے اندر، صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، کہ سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، اور ان میں سے 3 جو ہے وہ پے در پے ہے، کنٹینیو ہے، 3 مہینے کنٹینیو حرمت والا مہینہ ہے۔ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو ہیں پے در پے کنٹینیو حرمت والا مہینہ ہے۔ نمبر 4 رجب، ورجب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رجب کا مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ اب یہ حرمت والا مہینہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس میں آخر اللہ رب العالمین نے اس کو الگ کیوں کیا، کیا وجہ ہے؟ تو مفسر قرآن تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اصل اس کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینے کو، جو 4 مہینہ ہے جس کو الگ کیا اللہ رب العالمین نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کہہ لیجئے اس وقت میں بہت زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے تھے، بہت زیادہ جنگ و جدال ہوتا، بہت زیادہ جنگ ہوا کرتا تھا، ایک دوسرے میں، ایک دوسرے قبیلے میں، ایک دوسرے شہر میں بہت زیادہ آپس میں لوگ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوتا، خانہ کعبہ کا، بیت اللہ کا طواف کرنا، زیارت کرنا، حج کرنا بہت مشکل ہو جاتا، لوگوں میں بہت مشکل ہو جاتا، لوگ کیسے جائیں، کیسے سفر کریں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مہینوں کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا، ان کی عزت و حرمت و تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا، اور یہ لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ 3 مہینے جو پے در پے کنٹینیو بتایا گیا، اس میں بتایا گیا کہ ذی القعدہ میں جو ہے لوگ چونکہ حج کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور لوگ مزاج بنا لیتے کہ اب مجھے حج کرنا ہے، اس لیے ذی القعدہ میں لوگ اپنے اپنے ہتھیار کو رکھ دیتے، ہتھیار نہیں اٹھاتے، کیونکہ حج کی تیاری ذی القعدہ میں شروع ہو جاتا۔ اس کے بعد ذی الحجہ میں لوگ حج کرتے، حج میں جاتے، اور یہ پورے مہینے جو ہے حج میں لگ جاتا۔ اس کے بعد پھر محرم الحرام، یعنی کہ محرم کے مہینے کو بھی ان لوگوں نے اس کو حرمت والا مہینہ ہی شمار کرتے ہوئے، چونکہ اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا، اس لیے یہ لوگ محرم الحرام میں بھی لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ لوگ حج سے واپس آئیں گے، لوگ امن و سلامتی کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ گھر واپس آ جائیں گے، اس وجہ سے یہ لوگ حرمت والے مہینے یعنی کہ محرم الحرام میں بھی یہ لوگ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، تاکہ یہ لوگ امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ سکیں۔ یہ 3 مہینے ہو گئے۔ نمبر 4 ورجب، اب چونکہ باقی رہ گیا 8 مہینے، تو 8 مہینے کے بیچ میں ظاہر سی بات ہے لوگوں کو اللہ کا گھر خانہ کعبہ زیارت کرنے کے لیے جانا ہوتا، اس لیے ان لوگوں نے رجب کے مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے کو بند کر دیا اور کہا کہ رجب کے مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کریں گے، اور گھر کی زیارت ہوتی اس لیے رجب کے مہینے میں بھی لڑائی جھگڑے یا جنگ نہیں ہوتا۔
جی ہاں میرے بھائی، یہ 4 مہینے کنٹینیو، یہ 3 مہینے کنٹینیو اور یہ رجب کا مہینہ، سمجھ گئے؟ اب ان 4 مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا مہینہ قرار دیا، حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ ہم اور آپ کہیں گے کہ ایسا کیوں کہ ان 4 مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا اور اس کو عظمت دیا؟ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین جس مہینے کو چاہے عظمت دے دے، جس دن کو چاہے اس دن کی فضیلت کو بڑھا دے، جس رات کو چاہے اللہ رب العالمین اس رات کی فضیلت کو بڑھا دے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چن لیا، اور فرشتے بہت ہیں لیکن ان میں مقدس کچھ اللہ رب العالمین کے قریب اور مقرب کچھ فرشتے الگ ہیں، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور دیگر جو نام آتے ہیں وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو چن لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں گے کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نازل کی، تورات، زبور، انجیل، قرآن، لیکن اللہ رب العالمین نے کلام میں سے، کتاب میں سے قرآن مقدس ہی کو چن لیا۔ قرآن مقدس کو اللہ رب العالمین نے، کلام میں سے اللہ رب العالمین نے قرآن کو چن لیا، اللہ رب العالمین کے کلام کو چن لیا۔ جی ہاں، تو یہ اللہ رب العالمین کے اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کو چاہے عظمت دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو چن لیا۔ آج کا دن کیا ہے؟ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے، اہمیت والا دن ہے۔ آپ دیکھیں گے مہینوں کو، تو مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ اگر کوئی ہے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ راتوں کو آپ دیکھیں گے تو راتوں میں سب سے افضل رات اگر کوئی ہے تو وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس مہینوں کو چاہے عظمت دے، اہمیت دے، لہٰذا اللہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہے، اللہ جس چیز کو عظمت دیتا ہے، اللہ ہمیں اس چیز کو عظیم سمجھنا چاہیے۔ اللہ جس چیز کو عظمت دے دے، ہمیں اس چیز کو عظیم سمجھنا چاہیے اور اس چیز کی عزت و احترام کرنا چاہیے اور اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ 4 مہینے کی بات ہو گئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہو گئے۔ اب ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ہم ظلم نہ کریں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر سکتے۔ ہم اور آپ سمجھیں گے کہ یہ ظلم سے مراد کیا ہے، ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم جنگ و جدال نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جھگڑے نہ کریں۔ جیسا کہ اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان مہینوں میں، ان دنوں میں جنگ کر سکتے ہیں، لڑائی کر سکتے ہیں، جھگڑے کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً وحی نازل کر دی اور کہا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں کہ ان مہینوں میں، ان دنوں میں قتال کرنا، لڑائی کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ قتال فیہ کبیر، کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا، ان مہینوں میں جنگ کرنا یہ حرام ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، بہت بڑے گناہ میں سے ہیں۔ ان مہینوں میں آپ جنگ نہیں کر سکتے، ان مہینوں میں آپ لڑائی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے فوراً لوگوں کو تنبیہ کر دیا، آگاہ کر دیا اور روک دیا، کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم سے ایک مراد یہ ہے
امام قتادہ رحمہ اللہ فلا تظلموا فیہن انفسکم سے مراد ایک اور چیز لے رہے ہیں کہ ان مہینوں میں ہمیں برائی بھی نہیں کرنا چاہیے، نافرمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، دیگر مہینوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن خصوصی طور پر خاص کر کے اس مہینے میں ہم لڑائی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں ہم برائی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کے نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے ان حرمت والے مقدس مہینے کو، اگر کوئی پامال کرتا ہے تو امام قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے جو گناہ ہیں وہ دوسرے مہینوں کے بنسبت کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ اس کا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے لکھتا ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں اگر کوئی نیکی کرے تو اس کی نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتا ہے، یا دیگر مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کرتا ہے کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے گناہ بھی کئی گنا بڑھا کر کے لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو رب العالمین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ان مہینوں میں خاص طور پر رب العالمین کے نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور دیگر جو بھی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ایک اور بات کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں، ان حرمت والے مہینوں میں، خاص کر کے محرم الحرام کے مہینے میں مسلمانوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوتا ہے بدعت کے نام سے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو محرم الحرام کے مہینے میں نوحہ کرتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، گریبان چاک کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں اور تلواریں چلاتے ہیں، بلیڈیں چلاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ لوگ حرکتیں کرتے ہیں اسلام سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ وہ لوگ شہادت حسین کے نام پر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور ان کی شہادت میں ہم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو وہ اذیت پہنچاتے ہیں، وہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ویڈیو کے اندر، سامنے سے بھی دیکھا ہے کہ کئی لوگ جو ہے تیز دھار تلوار سے اپنے جسم کے اوپر مار لیتے ہیں، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو کاٹ لیتے ہیں۔ یاد رہے میرے بھائیوں، یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہوا، گویا کہ وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی بلیڈ کے ذریعے سے اپنے جسم کو کھروچ رہا ہے، اپنے جسم کو زخم کر رہا ہے، اپنے جسم کو تکلیف دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رہے کہ یہ اسلام میں یہ ہرگز اس طرح کی حرکتیں منع ہیں اور اس طرح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اپنے جسم کو اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے، اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو اگر جان بوجھ کر کے اگر کوئی کاٹ رہا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم انفسکم کے اس میں آ جائے گا کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اپنے نفس کو بربادی میں نہ ڈالو۔ اگر کوئی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے نفس کو جان بوجھ کر کے ہلاکت میں ڈال رہا ہے، جان بوجھ کر کے وہ خودکشی کر رہا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، تو اسلام سے اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے جو شہادت حسین کے نام پر آج ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ یہ ایک لمبی سازش ہے میرے بھائیوں، اور سازش کے تحت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کی شہادت کے نام پر جو بھی اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ لہٰذا ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمانوں کو شہادت حسین کے اوپر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، نہ کہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا ہے۔ شہید تو اور بھی صحابہ ہوئے ہیں، شہید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں، اور بھی دیکھ لیجئے المناک دردناک طریقے پر شہید ہونے والے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی شہید ہوئے، انہیں بھی بہت دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ کیا ہم ایسی حرکتیں کرتا پھریں؟ پھر میرے بھائیوں، ہماری ہر دن جو ہے اسی طریقے سے پوری زندگی گزر جائے گی، ہمارا ہر ایک دن کسی نہ کسی شہید کے نام پر اس طرح الٹی سیدھی حرکتیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر اگر ہم ایسا کریں تو
बेशक हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें मोहब्बत है। वो कौन सा बदबख्त मुसलमान होगा, वो कौन सा बदबख्त मुसलमान होगा जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं करेंगे, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा आए अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर ले। वो कौन सा मुसलमान होगा जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत नहीं करेंगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हज़रत हुसैन, हसन और हुसैन से मोहब्बत की गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा, कीना रखा, अपने दिल में कुछ भी बुग़्ज़ रखा, गोया कि उसने मेरे साथ नाफरमानी की, गोया कि उसने मेरी नाफरमानी की और मेरे साथ बुग़्ज़ रखा। जी हाँ मेरे भाइयों, हमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, और उनसे मोहब्बत रखना यह हमारा ईमान का एक हिस्सा है, हमारा ईमान का एक हिस्सा है। हम उनसे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन शरीयत के दायरे में, जिस तरीके से शरीयत में कहा गया है, हम मोहब्बत में गुलू भी नहीं करते। हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत में गुलू भी नहीं करते। शरीयत के दायरे में जितना जहाँ जिनसे जिस चीज़ के बारे में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बस हम वहीं तक रखते हैं, और इसी का नाम अहले हदीस है। याद रखें, अहले हदीस कभी भी किसी भी चीज़ में ना गुलू करते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हैं, बल्कि जितना कहा गया है हम उसी पर अमल करते हैं। मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर मातम मनाते हैं, नौहा करते हैं और न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं, मैं आप लोगों को एक हदीस बता दूं, हसन दर्जे की हदीस है। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया हदीस हैं, कहती हैं कि मेरे पास हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, वो मेरे पास थे, फिर अचानक रोने लगे। मैंने उनको छोड़ दिया तो वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर के बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में बैठ गया, और उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राईल ने सवाल किया, पूछा अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हज़रत हुसैन से मोहब्बत करते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत हुसैन की शहादत की पेशन गोई बहुत पहले हो चुकी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अय अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत बहुत जल्द इसे शहीद कर देंगे, कत्ल कर देंगे, और अगर आप चाहें तो जिस सरजमीन पर हज़रत हुसैन को शहीद किया जाएगा मैं उसकी मिट्टी भी आपको ला करके दिखा दूं। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस सरजमीन की मिट्टी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ला करके दिखाया कि यही वो सरजमीन है जिसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया जाएगा। आपकी उम्मत इसे इन्हें कत्ल कर देंगी, और ये वो करबला की ज़मीन है। सुभान अल्लाह, अगर हज़रत हुसैन के नाम पर इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें करना होता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त बता देते या अपने सहाबा को, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम ने हमें सिखाया है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान में बताया है कि मुसीबत के वक्त हमें सब्र करना है, सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना है, सब्र से काम लेना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। जी हाँ, अगर कोई भी शख्स उल्टी सीधी हरकतें करता है, मैं हज़रत हुसैन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अगर कोई आम आदमी, किसी का बाप,
किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बीवी, किसी का बेटा, किसी की बेटी अगर मर जाता है वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अगर वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं, अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, मेरे भाइयों याद रखें, हमें रोना है लेकिन शरीयत के दायरे में, हमें गम मनाना है लेकिन शरीयत के दायरे में, हमें मातम मनाना है लेकिन शरीयत के दायरे में। याद रखें, आजकल कुछ औरतें, आजकल कुछ ख़वातीन इस्लाम, हमारी कुछ माएँ और बहनें जब किसी का इंतकाल होता है वो इस तरह रोते हैं, वो इस तरह वावैला मचाते हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस तरह रोती है कि उनका साड़ी कहाँ है, उनके कुर्ते कहाँ है, उनके दुपट्टे कहाँ है, उनके बाल खुले हुए हैं या कैसा है। मेरे भाइयों, वो अपने इज्जत तक का भी ख्याल नहीं करते हैं, वो अपने होश खो जाते हैं और अपने अकल व दिमाग को खो लेते हैं और खो जाते हैं और इस तरह से रोते हैं गोया के न जाने उनके साथ मुसीबत के कितने बड़े पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़े। मैं मानता हूँ कि मुसीबत आपके ऊपर आई है, मैं मानता हूँ कि घर में एक प्यारे अल्लाह को हो गए, मैं मानता हूँ कि वो आपके बहुत चाहते थे, आप उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन याद रखें जिस तरीके से औरतें रोती हैं यह इस्लाम में मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन लतमल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जिसने अपने चेहरे पर तमाचा मारा, जिसने अपने गरेबान को चाक किया और जिन्होंने जाहिलियत जैसे पुकारी, यानी कि चीख चीख कर रोने लगा, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी बात कही है, हमारा और आपका अंदाज़ा नहीं लगा, हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अल्लाह के नबी ने कहा मेरा उस आदमी से, मेरा उस बहन से, मेरा उस बेटी से, मेरा उस माँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है जो वावैला बचाती हैं, बहुत ज़्यादा चीख चीख कर रोती हैं और जाहिलियत जैसी पुकारती हैं, अपने सर को ज़मीन पर पटक देती हैं या अपने हाथ को चेहरे पर मारती हैं या अपने गरेबान को नोचती हैं, मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला ताल्लुक़ी का इजहार कर दिया, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं, मैं हदीस सुनाऊँ आप लोगों को, मर जाता है, कभी कभी हम भी होश खो जाते हैं, हमारे कोई प्यारे अल्लाह को प्यारे हो जाए हम भी होश खो जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, बेटे से, माँ से, बहन से, बाप से मोहब्बत करते हैं ना, बेशक मोहब्बत होनी चाहिए, बेशक मोहब्बत कीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं, आप जब रोते हैं और बहुत ज़्यादा चीख चीख कर रोते हैं तो चीख चीख कर रोने की वजह से मैयत को कब्र में अजाब होता है। जानते हैं आप लोग, हदीस सुने होंगे, उस मैयत को जिस मोहब्बत के लिए आप रो रहे हैं आप उसी को अजाब में ढकेल रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे हैं उसी को आप कब्र में अजाब अल्लाह रब्बुल आलमीन को देने पर ये कर रहे हैं, आमादा कर रहे हैं। अगर आपको मोहब्बत है रोइए, आँख से आंसू बहाइए, लेकिन जाहिलियत जैसी नहीं, जिससे हदीस से मना किया गया ऐसा नहीं। अगर कोई ख़वातीन इस्लाम, हमारी माएँ, हमारी बहनें ऐसा करती हैं तो बताया गया है कि आप वसीयत करें। मेरे भाइयों, यहाँ बहुत से मुसलमान भाई मौजूद हैं, हमारे घरों में ऐसा होता है, आप आज के आज जाएं या कभी भी जब बीवी, माँ, बेटे, भाई आपस में बैठे हो किसी मजलिस में या तन्हा में, आपको फुर्सत मिले आप वसीयत कर दीजिए, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। हमारे घर की ये हालत है कि जब कोई मर जाता है वावैला मचा देते हैं, बहुत ज़्यादा चीख चीख कर रोते हैं, लिहाजा मैं वसीयत करता हूं कि मेरी मैयत पर इस तरह न रोना, मेरी मैयत पर इस तरह न रोना। आप वसीयत करें, हम मुसलमान हैं मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे रोने की वजह से मेरे भाई को या मेरे बाप को या मेरी माँ को कब्र में अजाब हो सकता है। ये थी कि मुहर्रमुल हराम के महीने में, ये उमूमी तौर पर आम दिनों की ये बात है, तो मुहर्रमुल हराम के महीने में जो ये हरकतें होता है या ये वावैला या इस तरह के जो धूम मचते हैं, ये तो इस्लाम में सरासर हराम है, बिदात है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपके अंदर ताकत व क़ुव्वत है,
میرے بھائیوں ہمیں اس کو روکنا چاہیے، روکنا ضروری بھی ہے، کیونکہ یہ ایک بدعت ہے، اور بدعت کو ہم مسلمان نہیں روکیں گے تو اور کون روکے گا؟ کون آئے گا روکنے کے لیے؟ دھیرے دھیرے ہر جگہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ قریے کچھ گاؤں ہیں جو کرتے ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے، جانے کی ضرورت ہے، اور اس بدعت کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کی ٹیم کو لے کر کے سرداران و ذمہ داران ضرور اس جگہ پر پہنچیں، ان کی اصلاح کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں، اس کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ یہ تھی محرم الحرام کے تعلق سے کچھ باتیں۔ آئیے بس ایک حدیث پڑھ کر کے میں یوم عاشورہ کے تعلق سے اپنی بات ختم کر دوں کہ چونکہ اسی مہینے میں 10 محرم کو یوم عاشورہ یعنی کہ عاشورہ کا دن پڑتا ہے، یعنی کہ 10 محرم کو ہمیں کرنا کیا ہے؟ کچھ لوگ شہادت حسین کے نام پر کچھ الٹی سیدھے کرتے ہیں، الٹی سیدھے حرکتیں کرتے ہیں، کوئی لاٹھیاں کھیلتے ہیں، کوئی تلواریں چلاتے ہیں، کوئی ناٹنکی دکھاتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس روزے کے بارے میں ویسے تو تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یہودیوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس روزے کے تعلق سے، آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سامنے سے بات آئی کہ ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون سے نجات دی تھی۔ یہی وہ دن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر آج کا دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم اس کی اقتداء کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے بہت زیادہ قریب ہیں، ہم تو بہت زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور اس روزے کی فضیلت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کہا یکفر السنۃ الماضیہ، اگر کوئی شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی شخص 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا، پچھلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ یہ یوم عاشورہ کے تعلق سے ایک حدیث تھی جو میں نے آپ لوگوں کے اس خدمت میں رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کی بدعات و گمراہی سے اللہ تو ہماری نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راستے پر گامزن کر۔ اے اللہ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ فرما، خاتمہ بالخیر فرما، جب ہماری موت